أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 68 اور 69 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، زمین و آسمان کے اندر ہر چیز جو انسان ہے، جن ہیں، مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے. اس سے پہلے نفخ سور کے بارے میں آتا ہے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. دوسرے سور پر سب انسان مر جائیں گے. اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان سب یکایک جو ہے اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اللہ کے عذاب میں حاضر ہو جائیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب اعمال لا کر رکھ لی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے تھے اللہ انہیں جانتا ہے. یہ ایک یوم حساب کا منظر ہے. تیسرا سور پھونکنے کے بعد تمام انسانیت، انسان اور جن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال سامنے رکھ لی جائے گی. انسان اپنی کتاب اعمال کو دیکھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب، ایک ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں میری ہر چھوٹی بڑی بات کو درج کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ انسان آنکھ کی جو خیانت کرتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت بھی لکھی ہوئی ہوگی، سینے کے رازوں سے بھی اللہ واقف ہے. کان کی خیانت بھی لکھی ہوگی، زبان کی ہوئی غیبت بھی لکھی ہوئی ہوگی. قتل، شراب، زناکاری، چوری، ڈکیٹی، کم تولنا کم ناپنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. اگر اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے تو اس بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے اپنی رعایا کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا. اس کا جو منصب تھا اس کو اللہ نے اختیارات دیے، اور اللہ جس کو اختیارات دیتا ہے اگر وہ اہل ایمان ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کام یہ ہے الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ جو ہے نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں. اگر اللہ نے کسی انسان کو اختیار دیا تھا کہ اسے اللہ نے حکومت عطا کی تھی، اس کے اقتدار کے بارے میں بھی اللہ اسے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا. اللہ فرماتا ہے کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ جانتا ہے جو کچھ کرتے رہیں. اللہ سے تعالیٰ ہمیں حسین سے حسین تر اعمال
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغاوت، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔